تھا ترکی میں، مصر میں، شام میں گورے لوگ بہت ہیں، خوبصورتی کی کمی نہیں ہے، باوجود اس کے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ایک شہزادے کو دیکھنے کے لیے اگر ترکی والے آتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اجلا پن یا گورا پن نہیں، جو انہیں کھینچ لاتا ہے وہ عشق مصطفیٰ کی دولت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری مثالیں ہیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب حالات کی طرف میں آتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ بچے نوجوان پریشان اور کہتے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سب گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس طرح روز بروز کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ظالم دنیا تمہارے سے مقابلے کی طاقت کبھی نہیں رکھتی، کبھی ہمت نہیں ہوئی، کبھی سکت نہیں ہوئی۔ اس کی ایک مثال اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں ایک ہاشمی شہزادہ آتا تھا تو لڑنے کے لیے 100 یزیدی کتے آتے تھے، 100 لوگوں سے تنہا ہاشمی شیر مقابلہ کرتا رہا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا رعب رکھا ہے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو طاقت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، لیکن یہ کبھی آمنا سامنا اور مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے جو حربہ اپنایا وہ کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پوری دنیا میں ایک بہت بڑی ہلچل مچانے والے کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ آپ کو پتا ہوگا، صرف ہمارے درمیان نہیں، یورپ ہو، اٹلی ہو، ڈنمارک ہو، امریکہ ہو، UK ہو، سب جگہ پر صلاح الدین ایوبی کو پڑھا بھی جاتا ہے، اور ان کے اوپر لکھنے والی کتابیں مصنفین انگریز مورخین ہیں۔ میں انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب سے حوالہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، صلاح الدین ایوبی ایک ایسے سپہ سالار اسلام کا نام ہے جس کا ڈے آج یورپ میں منایا جاتا ہے، صلاح الدین ڈے۔ اور ایک وقت تھا، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس زمانے کی بہت ساری عورتیں، یہودی عورتیں بچوں کو رات میں سلاتی تھی یہ کہہ کر سو جا بیٹا صلاح الدین آ جائے گا۔ کیوں؟ صلاح الدین ایوبی کون؟ کیا وہ کاجو بادام کھا کر کے بہت باڈی بنایا ہوا تھا کہ لوگوں کو ڈراتا تھا، طاقت و قوت کا مالک تھا؟ نہیں میرے عزیزو، صلاح الدین ایوبی ایک عاشق رسول کا نام، ایک فنا فی رسول کا نام ہے۔ صلاح الدین کے ساتھ ایک معاملہ ایسا بھی آیا تھا، یہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ پوری صلیبی طاقتیں سب جمع ہو گئی تھی یورپ کی، اور 4 لاکھ کی تعداد میں میدان میں اتر رہے تھے۔ اس وقت صلاح الدین کا حال یہ تھا، سوائے 12,000 کی فوج کے کچھ نہیں تھا۔ مائنورٹی میجورٹی کا رونا رونے والے یہ بات ضرور سنیں، صلاح الدین کے پاس 12,000 کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور اس وقت 4 لاکھ لوگ مقابلے کے لیے اترے۔ صلاح الدین اپنی فوج سے پوچھتا ہے، اپنے جرنیلوں سے اور اپنے قائدین سے میٹنگ کر کے پوچھتا ہے، کیا خیال ہے تمہارا، اس مقابلے میں ہم اتریں گے؟ دیکھ لو، سوچ لو، سمجھ لو، بہت بھاری تعداد میں یہ صلیبی طاقتیں اتری ہیں۔ تو سارے لوگوں نے ایک زبان جو جواب دیا تھا اپنے سپہ سالار کو، تاریخ میں وہ رقم ہے، کہا ہے صلاح الدین ایوبی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی تعداد دیکھا کرتے تھے؟ اگر وہ دیکھا کرتے تو ہم بھی دیکھیں گے، اگر وہ نہیں دیکھتے تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے۔ سبحان اللہ! صحابہ رسول اللہ کے جو غلام تھے، کیا وہ تعداد دیکھ کر کے اترتے تھے؟ صلاح الدین نے کہا نہیں، میرے مصطفیٰ کریم کے غلام کبھی یہ دنیا کی طاقتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ مکہ سے نکالے گئے تھے، ان کے گھر، ان کی جائیدادیں چھین لی گئی تھی، اور پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے میرے آقا کے غلام جب مدینے جا رہے تھے، لیکن ان کی زبانوں پر ایک بات یہ چل رہی تھی جس کو دیکھ کر مکہ والے ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کیا تھی بات؟ جب مکہ سے ہجرت کر کے وہ صحابہ گئے تھے، سورہ روم اتر رہی ہے قرآن میں، جس میں کہا جا رہا ہے عنقریب تم قیصر و کسریٰ پر قابض ہوں گے، اور یہ صحابہ قرآن پر ایسا یقین رکھتے اور کہتے کہ وہ وقت آئے گا کہ ہم ایران کی سپر پاور طاقت کو دھول چاٹنے پر مجبور کریں۔ لوگ کہتے تھے یہ پھٹے کپڑے والے، گھروں سے نکالے ہوئے، ان کے پاس اپنا وطن نہیں،
اور یہ سپر پاور سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر کا زمانہ آنے سے پہلے پہلے ان ظالموں نے دیکھ لیا کہ کسرا بھی ٹوٹ گیا، قیصر بھی ٹوٹ گیا، اور ساری سپر پاور طاقتیں میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے قدموں میں آ کر رہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو وقار ہے، جو عزت ہے، تمہیں پتا ہے۔ میں صلاح الدین کی بات پر آتا ہوں، لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، اے میرے عزیزو، ہم نے کبھی بھی تاریخ میں اپنے اسلاف کو یہ نہیں دیکھا کہ بڑی بڑی کرسیاں، بڑی بڑی طاقتیں ہی تمہیں عروج بخشتی ہیں۔ نہیں، میرے مصطفیٰ کی سچی غلامی، حضور پاک سے وفا تمہیں ہر جگہ کامیاب رکھتی ہے۔ اس عمر فاروق کی تربت پر کروڑوں سلام۔ جب کسرا بادشاہ کے دربار سے لایا ہوا مال غنیمت مدینے میں پہنچایا گیا تھا امیر المومنین کے پاس، اس مال غنیمت میں ایک قالین آیا تھا، کسرا بادشاہ کی کرسی جس پر رکھی جاتی تھی، وہ دنیا کا سب سے مہنگا قالین تھا۔ اگر کوئی اس قالین پر بیٹھ جاتا تو وہ دنیا میں فخر کرتا تھا۔ وہ قالین بھی مال غنیمت کے پاس پہنچایا کہ اس قالین کو کہاں بچھائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قالین کا کیا کیا؟ محراب میں بچھا دے، ممبر پر لگا دے؟ نہیں، فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر رکھے، ہر کوئی اپنے پیر پوچھے اور اندر آئے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے دنیا جن قالینوں پر بیٹھ کر فخر کرتی ہے وہ محمد عربی کے غلاموں کی دھول میں ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ تم عزت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تم اپنا پاور کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ میرے آقا کے قدموں میں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ صلاح الدین 12,000 کی فوج کے ساتھ اترا، اور انگریز مورخ لکھتا ہے، ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی جنگ دیکھی کہ ان 12,000 نے 4 لاکھ کے چھیتڑے اڑا دیے، سب ٹکڑوں میں بدل گئے، کوئی مقابلے کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ جب دنیا نے یہ دیکھا کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دی، ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا، یہ فاقہ کش ہیں، بھوکے رہتے لیکن موت سے ڈرتے نہیں۔ اب ان کے ساتھ مقابلہ تلواروں کا، بندوقوں کا نہیں، ان کے ساتھ جو مقابلہ کرنا ہے وہ اخلاق کی طاقت۔ ان کو زیر کر دو، روح محمدی ان کے جسموں سے نکال دو۔ اور کیا کیا گیا؟ فرسٹ ٹائم دنیا میں صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ایک برائی دیکھی گئی۔ آپ کو شکایت کیا کچھ لوگوں نے کہ آپ کے ہونہار فوجی رات کے وقت کچھ تصویریں دیکھتے، کچھ تصویریں آپ نے کھوج لگائی کہ کیا دیکھتے ہیں، ڈھونڈ کر آؤ۔ تو کچھ نوجوان سپاہیوں کے ہاتھوں میں عورتوں کی تصویریں آئی تھی، جو شہوت کو پورا کرنے کے لیے یہ تصویریں یہود و نصارہ نے اس فوج تک پہنچائی۔ پہلے صرف عام عورتوں کی تھی، پھر اس کے بعد آدھے لباس میں پھر ننگی تصویریں پہنچائی گئی۔ یہ بنیاد رکھی گئی تھی فوج کو توڑنے کے لیے کہ ان کو شہوت پرست بنا دیا جائے، ان کی آنکھوں میں جو جمال مصطفیٰ کا خمار ہے وہ نکال دیا جائے، ان کو دنیا کے حسن پر فریفتہ کر دیا جائے، ان کی آنکھیں آوارہ کی جائیں، اور یہ بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور اس سازش کا آج نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ بیج جو انہوں نے بویا تھا آج وہ ایک بہت بڑے درخت کی شکل میں، پورنوگرافی کی شکل میں موجود ہے۔ یہ پورنوگرافی کیا ہے؟ گندی فلمیں، گندی اوریاں تصویریں تمہارے آج ہر موبائل تک پہنچا دی جاتی ہیں، تاکہ تم تنہائی میں اپنی آنکھوں کو بے حیا کر لو، اخلاق کا قتل کر لو۔ تمہاری آنکھیں میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کی طلب ہی نہ رکھے، تم اسی میں مصروف ہو جاؤ، اور دنیا اس میں کامیاب ہوتی رہی۔ 2020 میں لاک ڈاؤن کے ٹائم پر میں نے ایک رپورٹ دیکھی، جو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں 25 سے 30 سال تک کے لوگ، یا 18 سے 25 سال کے ایوریج کے جو نوجوان ہیں، انہوں نے جو سرچ کیا تھا، سرچ رپورٹ میں 90% سرچ صرف پورنوگرافی ہے، صرف گندی تصویریں سرچ کی گئی ہیں، صرف اور صرف بے حیا فلمیں دیکھی گئی ہیں۔ تمہیں پتا ہے
ہالی ووڈ بالی ووڈ کارٹون دنیا سے زیادہ کمائی یہ گندی فلموں کے اندر رکھی گئی ہے. یہ بہت بڑی لابی ہے, بہت بڑی انڈسٹری ہے. یہ آج میں بات کیوں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں, آتا ہوں اسی بات کی طرف. یہ بیج بو کر دیکھ چکے, اب یہ درخت بن چکا, ہر ایک کے گھر میں پہنچا دیا, ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچا دیا. ہر نوجوان اپنے آپ کو بچانا آج بہت مشکل سمجھ رہا ہے, بہت مشکل دور آ گیا. سچ بات کہوں, افیون, کوکین, ہیروئن جو نشہ کی چیزیں ہیں یہ چھوٹ سکتی ہے, انٹرنیٹ کا نشہ چھوٹنا بہت مشکل ہے. اس کو ایڈکٹ بنا دیا گیا نوجوانوں کو. ہزاروں بچے صرف پب جی میں ہلاک ہوئے, ان کو ایڈکٹ بنایا گیا. نشہ جیسا ہوتا ہے, اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یہ نشہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک دن بند کر کے دیکھو, تمہارے ہاتھ پیر کانپنے لگیں گے. بند کر کے دیکھ لینا پریکٹیکلی. میں نے دیکھا ہے, لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں. صبح سے شام تک فیس بک نہیں دیکھا, واٹس ایپ نہیں دیکھا, انسٹاگرام نہیں دیکھا, یہ بے چین ہونے لگ جاتا ہے. کھانے کی طرف توجہ نہیں, لیکن یہ دیکھنے کی طرف توجہ زیادہ ہے. اسے ماں باپ پکارتے رہتے ہیں, اس کا کوئی احساس نہیں, لیکن وہ پہلے اپنے آئے ہوئے ان میسیجز کو دیکھے گا, چیٹ کرے گا. یہ تمام پوری دنیا نے تمہیں اس میں مصروف کر دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, 10 سال سے تمہیں اس چیز کا نشہ دیا جا رہا ہے. اب نشہ کو آزمانے کا وقت آ گیا. بات سمجھ رہے قریب. جن نوجوانوں نے مجھ سے سوال کیا تھا یہ حالات کیوں ایسے بنے, میں ان کا جواب دے رہا ہوں. 10 سال سے تمہیں نشہ خور بنا دیا گیا, نشہ اور یہ چیزوں میں ملوث کر کے رکھا گیا. ہوتا ایسا ہے کہ ایک ڈاکٹر کسی کو اگر سن کرنا چاہے, گولی دے گا, انجیکشن دے گا, چیک کیسے کرے گا سن ہوا ہے کہ نہیں؟ سوئی لگا کر, یا چونٹی کاٹ کر کے, یا کینچی لگا کر کے دیکھے گا. اگر حرکت ہے تو ابھی پورا سن نہیں ہوا.